لوگ اپنی ڈریم، یعنی میں کرکٹر بننا چاہتا تھا، سارے لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، تم نہیں بن سکتے. میرے 2 بڑے کزنز تھے، میرے سے بہتر تھے. انہوں نے کہا جی جب آپ کی عمر میں تھے آپ سے بہت بہتر تھے، آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہی ان میں ہے. میرا بازو ٹھیک نہیں تھا، ٹوٹ گیا تھا بچپن میں، یہ اس کی وجہ سے نہیں. تو سارا وقت لوگ آپ کو کہیں گے آپ نہیں کر سکتے. جب بھی آپ کوئی، وہ کہتے ہیں نا یو ٹیک دا پاتھ لیس ٹراڈن اپون، ایک رابرٹ فراسٹ کی بڑی چیز سینگ ہے کہ آئی ٹک دا پاتھ لیس ٹراڈن اپون اینڈ دیٹس واٹ میڈ دا ڈفرنس. جب آپ اس راستے پہ جائیں گے جس پہ باقی نہیں جا رہے تو وہ لوگ آپ کو کہیں گے یہ پاگل ہو گیا، یہ نہیں ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ وغیرہ وغیرہ. مذاق، سب سے پہلے آپ سے کا مذاق اڑائیں گے. گاندھی کی ایک سینگ ہے کہ فرسٹ دے اگنور یو، دین دے ریڈیکیول یو، دین دے فائٹ یو اینڈ دین یو ون. تو یہ ایک پیٹرن چلتا ہے. میں جب کرکٹ شروع کی نا، میں آپ کو بتاؤں مجھے بڑی شرم آتی تھی، میں بڑا شائع تھا. تو پہلا میچ لاہور میں نے کھیلا، پہلا میرا ٹیسٹ میچ لاہور میں. تو میں اب بیٹنگ کرنے جا رہا ہوں تو وہاں ایک سائڈ پہ ہمارے سٹینڈ بھرا ہوا، شیر لاہور زندہ باد، شیر لاہور زندہ باد. میں بھی بڑا، میں نے کہا شیر لاہور بڑا. 70 گز ہوتا ہے پویلین سے لے کے وہ پچ تک، 70 گز گیا اتنی دور بیٹنگ کرنے، شیر لاہور وغیرہ نعرے میرے کانوں میں. پہلی گیند پہ آؤٹ ہو گیا. اب میں 70 گز واپس آ رہا ہوں اور وہی جنہوں نے شیر لاہور کہا تھا انہوں نے مجھے اس طرح کے پنجابی کے اندر ایسی چیزیں کہی جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو میں نے، وہ میرے لیے بڑا ایک سبق تھا. میں نے بڑا سوچا، میں نے یہ ریئلائز کیا کہ پبلک اوپینین کے اوپر آپ زندگی نہیں گزارتے. آج آپ شیر ہیں، وہ کل آپ کو گیدڑ بنا دیں گے. پبلک کیا کہتی ہے اس سے آزاد ہو جاؤ. وہ سوچو کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، میرا خواب کیا ہے. اور وہ سکسیس کی ایک کنسسٹنٹلی ایک سکسیس کی میں آپ کو بتاؤں کامیابی کا راز کیا ہے. کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ جتنا اوپر آپ کا بڑا خواب ہوگا اتنی دفعہ آپ نیچے گریں گے. راستے میں آپ گریں گے، بڑے برے وقت آئیں گے، لگے گا کہ اب میں آگے دیوار آ گیا، میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ کو ایک سیٹ بیک ملتا ہے، جیسے ہی آپ کو ایک دھچکا لگتا ہے، آپ گرتے ہیں، وہ آپ کے لیے وقت ہوتا ہے. کامیابی کا راز یہ نہیں ہوتا کہ اچھے وقت میں آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں. کامیابی کا راز یہ ہوتا ہے کہ برے وقت کو آپ کیسے سنبھالتے ہیں، برے وقت میں آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں. برے وقت میں جب آپ کے پاس برا وقت آتا ہے، 2 چیزیں آپ کو تباہ کرتی ہیں. ایک تو آپ کمپرومائز کر لیں اپنی ویژن پہ، یعنی میں اگر ٹیسٹ کرکٹر بننا چاہتا ہوں، برا وقت آیا، فیل ہوا، پہلے ٹیسٹ کے بعد ٹیم سے نکال دیا، تو میں کہ چلو میں اپنی ویژن نیچے کر لیتا ہوں، فرسٹ کلاس کرکٹر بن جاتا ہوں. یعنی جو بھی آپ کی ویژن ہو. میں ہاسپٹل بنانے جا رہا ہوں، بڑے برے وقت آئے، لوگوں نے کہا تم پاگل ہو گیا، بن ہی نہیں سکتا، ڈسپینسری بنا دینی تھی. تو اگر جب برا وقت آیا میں وہ پیسے اکٹھے کر کے ڈسپینسری بنا دیتا، تب فیل ہوتا ہے. جب آپ اپنی ویژن سے نیچے اترتے ہیں آپ فیل ہو جاتے ہیں. کبھی آپ کو ہار ہرا نہیں سکتی جب تک اب ہار نہ مانے، اور ہار اب تب مانتے ہیں ہار اب تب مانتے ہیں جب آپ اپنی خواب کو ڈاؤن سکیل کرتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ آپ کی، یہ میں پھر آپ کو سیکرٹ بتا رہا ہوں، یہ یاد رکھیں، یہ میں نے کوئی کتابوں میں نہیں پڑھا، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے. میں نے اپنے ساتھ بڑے اچھے کھلاڑیوں کو بھی تباہ ہوتے دیکھا، میں نے لوگوں کو فیل ہوتے دیکھا جن کے پاس ٹیلنٹ بھی تھا، انٹیلیجنس بھی تھی. کیونکہ یہ میں آپ کو جو تجربہ بتا رہا ہوں، یہ جو نسخہ ہے، یہ فارمولا ہے کامیابی کا، آج آپ کو میں بتا رہا ہوں. بڑی ویژن، انسان اتنا ہی بڑا جتنی بڑی سوچ. جب برا وقت آتا ہے، کیونکہ آپ جتنا اوپر سوچیں گے آپ گریں گے نیچے، آپ کو برے وقت آئیں گے. مجھے چونکہ ایسے وقت آتے تھے صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا تھا، بسترے سے باہر نکلنے کو دل کرتا تھا، اتنا برا وقت آتا تھا. لیکن جو کامیاب انسان ہوتا ہے وہ برے وقت کو ڈیل کرتا ہے. اور آپ کو جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ
کہ وہ اینالائز کرتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انالیسس. ایک کہ آپ ایک گیون سچویشن، ایک سیٹ بیک ملی ہے، آپ اینالائز کریں کہ کیا وجہ کہ میں یہ فیل ہوا ہوں یا مجھے سیٹ بیک ملی ہے، الیکشن میں اڑ گیا ہوں، کیا وجہ ہے. وہ جو آپ کی انالیسس ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایک کامیاب انسان کامیاب اینالسٹ ہوتا ہے، اپنا سب سے بڑا کرٹک ہوتا ہے. کبھی بھی میں جب کرکٹ کھیلتا تھا ہمیشہ برے وقت آتے تھے، ہار جاتے تھے، بڑی ہمارے کھائی ہوئی ہیں، لیکن یہ جو برا وقت ہوتا ہے یہی انسان کو اٹھاتا ہے. یاد رکھنا، یہ جو برے وقت کو آپ جب کوپ کرتے ہیں نا اور آپ اینالائز کرتے ہیں کہ میرے کیا غلطی ہوئی، کیا میرے سے غلطی ہوئی، پھر سول سرچنگ کرتے ہیں. انسان بنتا ہی تب ہے جب وہ سوچتا ہے، اینالائز کرتا ہے، پھر کپڑے جھاڑتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ آگے نکلتا ہے اپنی مشن کی طرف اور طاقت آ جاتی ہے اس میں. جتنی دفعہ آپ گر کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ آپ کو اور طاقت دے دیتا ہے. جتنی دفعہ آپ کرائسس کو فیس کرتے ہیں، سول سرچنگ کرتے ہیں، آپ میں اللہ نے سب میں اتنی طاقت دی ہوئی ہے، وہ آپ کو وہ طاقت کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب آپ کو اپنے آپ کو چیلنجز کے سامنے کھڑا کرتے ہیں. انسان کی جو سب سے بڑی، دیکھیں نا اللہ نے ہمیں بنایا کیسا ہے. آپ ایک ویٹ ٹریننگ کریں، بڑا ویٹ اٹھائیں، آپ کا بازو تکڑا ہو جاتا ہے. جب آپ چیلنجز کے سامنے کھڑے ہوں آپ کو فزیکل اسٹرینتھ سے زیادہ اسٹرینتھ ملتی ہے، مینٹل اسٹرینتھ آ جاتی ہے. اور جتنی دفعہ آپ گر کے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کی مینٹل اسٹرینتھ بڑھتی رہتی ہے، آپ کی ایک سٹیج آ جاتی ہے جب آپ انوینسیبل ہو جاتے ہیں، آپ پہ سیلف بلیف آ جاتا ہے. آپ ایک ایسا سٹیج آ جاتی ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی آئے میں مقابلہ کر لوں، یعنی جو بھی اگلا کرے، جو بھی سچویشن ہو میں اس سے نکل جاؤں گا. قوموں کے اندر جب یہ سٹیج آ جائے قوم عظیم بن جاتی ہے. اور وہ جب آپ نبی کے جانے کے بعد، دنیا سے ان کے پردہ کرنے کے بعد جب آپ وہ پیریڈ سٹڈی کریں گے تو یہ ہوا ان لوگوں سے، ان کے خوف ختم ہو گئے. وہ سمجھتے تھے جو بھی ہو ہم مقابلہ کر لیں گے، سارے خوف ختم ہو گئے. ایک دم موراکو سے لے کے انڈونیشیا تک چھا گئے. وہی لوگ جن کو پوچھتا کوئی نہیں تھا. تو وہی ایک ادارے میں پشاور یونیورسٹی، جس دن پشاور یونیورسٹی یہاں سمجھے کہ ہم انوویشنز کریں گے، ہم نئی چیزیں، ہم ریسرچ کریں گے، ہم پیسے اکٹھے کریں گے، ہم گورنمنٹ سے بھی کہیں گے کہ ہمیں پیسے دو. جب آپ شروع ہو گئے، لیکن کبھی غلام بڑا نہیں. غلام اچھا غلام ہی بنتا ہے، صرف ایک آزاد مائنڈ بڑا انسان بنتا ہے. اس لیے یاد رکھنا، یہ لا الہ الا اللہ میں پورا فلسفہ ہے. اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. تو برے وقت کو ہینڈل کرنا، ہار نہ ماننا، غلطیوں کو اینالائز کرنا، اور اینالائز ایسے کرو کہ آپ اپنے بیسٹ کرٹک ہو. آپ کو کسی کی کرٹیسزم یا آپ میں ابیلٹی ہونی چاہیے. مثلا آپ کے یہاں فیکلٹی بیٹھی ہوئی ہے، میں آپ نے جب فیل کرے کہ مجھے برا وقت آیا، آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سی فیکلٹی سے مجھے کون سا ایڈوائس ملے گا. یہ آپ میں کیپیبلٹی ہونی چاہیے. یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی اگر انالیسس ٹھیک ہوگی، آپ صحیح راستے میں، آپ اپنی غلطیوں کی صحیح نشاندہی کریں گے، آپ پھر کھڑے ہو جائیں گے. یہ ہوتا ہے اگر آپ کی انالیسس غلط ہو جائے، اور وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں. ہار آپ کو جب ڈیمورلائز کر دیتی ہے تو ڈیمورلائزیشن میں آپ غلطیاں کرتے ہیں، آپ کمپرومائزز کرتے ہیں. مجھے بڑی دفعہ لوگوں نے کہا عمران صاحب آپ اکیلے نہیں کچھ کر سکیں گے. اس لیے آپ کبھی اپنے موقف سے نہ اٹھیں. یاد رکھیں، جتنی بھی، اب مجھے کتنے 20 سال ہونے لگے ہیں، میں خود حیران ہو گیا، 20 سال پالیٹکس میں ہونے لگے ہیں. 20 سال کسی کی اتنی سٹرگل نہیں ہوگی. لیکن میں تب ختم ہوں گا، مجھے کوئی پارٹی نہیں ختم کر سکتی، تحریک انصاف کو کوئی ختم نہیں کر سکتی. تحریک انصاف تب ختم ہوگی جب ہم اپنے نظریے سے ہٹیں گے. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے فیوچر لیڈرز نکلیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت بڑی لیڈرشپ کی کمی ہے. لوگوں کے اندر ویژن نہیں ہے، لوگوں میں سٹینڈ لینے کی کیپیبلٹی نہیں ہے، قربانی کی کیپیبلٹی نہیں ہے. لیڈر مشکل وقت سے گزرتا ہے. سارے لیڈر، کوئی بھی آج تک اٹھا کے دیکھ لیں، مشکل وقت سے گزرے بغیر لیڈر نہیں بنتا.
آپ کا ایک ہی آپ جو لیڈر ہوتا ہے وہ پورا ایک پروسیس کا نام ہے لیڈرشپ، ایک سٹرگل کا نام ہے، اور جتنی آپ سٹرگل کرتے رہتے ہیں آپ کی پریپریشن بہتر ہوتی جاتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی پھر سے میں کیپیبلٹی بتاتا ہوں کہ آخر میں لیڈر اتنی مار کھا کے اور سٹرگل کر کے پہنچتا ہے کہ اس کے لیے وہ غالب کا شعر ہے، مشکلیں اتنی بڑی کہ آسان ہو گئی، اس کو کوئی مشکل ہی نہیں لگتی. میں ہر روز صبح اٹھتا ہوں، یہ کرائسس ہو گیا، یہ کرائسس ہو گیا، پارٹی میں ہو گیا، وہ لڑائی ہو گئی اور فلانا ہو گیا، میں عادی ہو گیا ہوں، مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. میں ان کو کرتا ہوں اچھا ہاں یہ ہو گیا تو ہو جائے گا. کیونکہ میں جب شروع کیا تھا 20 سال پہلے تو میں سمجھ یہ ہو گیا، وہ لڑ پڑا، تو اب عادی ہو گیا ہوں، ڈیل کرنا آ گیا، سٹرگل کرنی آ گئی. اس لیے آپ کے لیے بھی کبھی سٹرگل سے نہ ڈریں. جب آپ کی زندگی آسان ہو جائے اس کا مطلب وہ کہتے ہیں اسموتھ سیلنگ صرف ڈاؤن ہل ہوتی ہے. اس کا مطلب کہ آپ نیچے جا رہے ہیں زندگی میں. جب تک آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہیں گے آپ اوپر جاتے رہیں گے. اقبال کا شعر ہے کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں، عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یعنی کسی سٹیج پہ آپ رکتے نہیں ہیں، کیونکہ آرام تو صرف قبر میں ہی ہوتا ہے، تو ہمیشہ پھر تو آرام ہی آرام ہے. تب تک آپ ہمیشہ سٹرگل کرتے ہیں. تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ملک کو ایک باہر جائیں، سٹڈی کریں، دنیا میں جائیں، لیکن اپنے ذہن میں یہ ڈالیں کہ آپ کی ذمہ داری پاکستان ہے. آپ نے آنا ہے واپس اس ملک میں. آپ نے جتنی بھی نالج لینی ہے، یہ نالج اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک نعمت ہے. اس سے آپ نے معاشرے کے لیے کیا کرنا ہے، اور اپنے آپ کو سب آپ لیڈر سمجھیں. کیونکہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو مخلص ہوتا ہے. لیڈر ہوتا ہے جو یونائٹ کرتا ہے، ڈیوائڈ نہیں کرتا. لیڈر ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے. لیڈر ہوتا ہے جو کہ بڑی خواب دکھاتا ہے لوگوں کو اور پھر خود لیڈ بائی ایگزامپل کرتا ہے ساروں کو. اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے. کبھی جھوٹا آدمی لیڈر نہیں بن سکا، سچا ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ سچے ہوتے ہیں آپ کی عزت ہوتی ہے. سچ کے لیے سچ آسان نہیں ہوتا بولنا. سچ بولنے میں کئی دفعہ بڑی مشکلیں فیس کرنی پڑتی ہیں، لیکن سچ ہی آپ کو طاقت دے دیتا ہے. اللہ الحق ہے، سچ طاقت دیتا ہے، عزت دیتا ہے. لیڈر لوگوں میں انصاف کرتا ہے، صادق اور امین انصاف کرتا ہے، میرٹ لے کے آتا ہے. جو بھی لیڈر ہمیشہ انصاف کرتا ہے لوگوں میں، اس لیے لوگ عزت کرتے ہیں. وہ اپنے گروپس نہیں بناتا، سفارشوں کو نہیں لے کے آتا، کیونکہ وہ اللہ کو جواب دے. وہ ہمیشہ لوگوں میں انصاف کرتا ہے، اس لیے لوگ عزت کرتے ہیں اس کی. اور آپ میں سے جب لیڈر بن گئے، اور انشاءاللہ مجھے جو امید ہے اپنی نئی جنریشن میں، مجھے بڑا افسوس ہے کہ میری جنریشن فیل ہو گئی، ہمارے میں سے لیڈر نہیں نکلے. ہوپ ہے آپ کی جنریشن، جو فیوچر ہے وہ آپ کی جنریشن ہے.